امریکہ کے ایران پر مسلسل دوسرے روز بڑے پیمانے پر فضائی حملے، فائر فائٹر سمیت 3 شہری شہید۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق امریکہ کے حالیہ حملوں سے 14 افراد شہید جبکہ درجنوں زخمی۔ ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں سرک، بندر عباس، کنارک اور چابہار میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سینٹ کام کے مطابق ایران پر تازہ حملوں میں فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون ذخائر سمیت 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کا مقصد ایران کی دفاعی اور عسکری صلاحیتوں کو کمزور کرنا تھا۔ بحری جہازوں پر حملوں کے رد عمل میں ایران پر حملے کیے، ایسا دوبارہ ہوا تو نتائج کہیں زیادہ سنگین ہوں گے۔ امریکی صدر کی دھمکی، دعویٰ کیا کہ ایران نے کچھ دیر پہلے رابطہ کیا تھا، وہ معاہدہ کرنے کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں، نہیں جانتا ایرانی اہلکار اس ڈیل کو پورا بھی کریں گے یا نہیں۔ ٹرمپ نے کہا، میری جان کو خطرہ ہے، ایران کی ہٹ لسٹ پر سر فہرست ہوں، جب بھی وہ وار کریں گے ہمارا جواب اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ ایران کا یہ رویہ معمول سے ہٹ کر ہے۔ ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملہ۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ حملے کیے تو رد عمل خطے میں موجود دیگر امریکی اڈوں تک بھی پھیل جائے گا۔ کویت کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ دفاعی نظام ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روک رہا ہے۔ قطر نے بھی ہائی سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا۔ مشرق وسطی جنگ دنیا پر منفی اثر ڈال رہی ہے۔ مشرق وسطی میں دوبارہ جنگ کا خدشہ عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ جنگ سے تیل، گیس اور دیگر اجناس کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ۔ آبنۂ ہرمز میں رکاوٹ عالمی توانائی کی سپلائی کو متاثر کر سکتی ہے۔ پاکستان کی معاشی شرح نمو کا تخمینہ 3.5% پر برقرار۔ نئے مالی سال میں پاکستان کا معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کا امکان۔ سپلائی چین میں رکاوٹیں اور مہنگائی بڑھنے کا خدشہ۔ عالمی مہنگائی 2026 میں 4.7% تک پہنچنے کا امکان۔ مصنوعی ذہانت عالمی معیشت کو سہارا دے رہی ہے۔ پاکستان اور کروشیا کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات۔ کروشیا کے وزیر خارجہ کو پاکستان بھارت کشیدگی کے بارے میں آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کا مضبوط تجارتی شراکت دار ہے۔ پاکستان اور کروشیا کے درمیان مضبوط روابط قائم ہیں۔ کروشین وزیر خارجہ نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات تعاون کے بارے میں بات چیت کا اہم موقع میسر آیا۔ پاکستان اور کروشیا کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ اس وقت اقوام عالم کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور کروشیا کے درمیان دوستانہ تعلقات باہمی احترام، خیر سگالی اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں۔ اور دنیا کو اس وقت مختلف چیلنجز اور مسائل کا سامنا ہے جن سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیو یارک میں سمٹ سے خطاب، کہا جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سے جرائم کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ ممالک کو ایک دوسرے کے تجربات اور کامیابیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خطے کے ممالک کو باہمی تعاون کو فروغ دینا ہوگا تاکہ عوام کے جان و مال کا بہتر تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور جرائم کے خلاف مؤثر حکمت عملی اختیار کی جا سکے۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل دوسرے روز بڑے پیمانے پر فضائی حملے، فائر فائٹر سمیت 3 شہری شہید۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق امریکہ کے حالیہ حملوں سے 14 افراد شہید جبکہ درجنوں زخمی۔ ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں سرک، بندر عباس، کنارک اور چابہار میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سینٹ کام کے مطابق ایران پر تازہ حملوں میں فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون ذخائر سمیت 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کا مقصد ایران کی دفاعی اور عسکری صلاحیتوں کو کمزور کرنا تھا۔ بحری جہازوں پر حملوں کے رد عمل میں ایران پر حملے کیے، ایسا دوبارہ ہوا تو نتائج کہیں زیادہ سنگین ہوں گے۔ امریکی صدر کی دھمکی، دعویٰ کیا کہ ایران نے کچھ دیر پہلے رابطہ کیا تھا، وہ معاہدہ کرنے کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں،
نہیں جانتا ایرانی اہلکار اس ڈیل کو پورا بھی کریں گے یا نہیں۔ ٹرمپ نے کہا میری جان کو خطرہ ہے، ایران کی ہٹ لسٹ پر سر فہرست ہوں، جب بھی وہ وار کریں گے ہمارا جواب اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ ایران کا یہ رویہ معمول سے ہٹ کر ہے۔ ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملہ۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ حملے کیے تو رد عمل خطے میں موجود دیگر امریکی اڈوں تک بھی پھیل جائے گا۔ کویت کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ دفاعی نظام ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روک رہا ہے۔ قطر نے بھی ہائی سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا۔ مشرق وسطی جنگ دنیا پر منفی اثر ڈال رہی ہے۔ مشرق وسطی میں دوبارہ جنگ کا خدشہ عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ جنگ سے تیل، گیس اور دیگر اجناس کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ۔ آبنۂ ہرمز میں رکاوٹ عالمی توانائی کی سپلائی کو متاثر کر سکتی ہے۔ پاکستان کی معاشی شرح نمو کا تخمینہ 3.5% پر برقرار۔ نئے مالی سال میں پاکستان کا معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کا امکان۔ سپلائی چین میں رکاوٹیں اور مہنگائی بڑھنے کا خدشہ۔ عالمی مہنگائی 2026 میں 4.7% تک پہنچنے کا امکان۔ مصنوعی ذہانت عالمی معیشت کو سہارا دے رہی ہے۔ پاکستان اور کروشیا کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات۔ کروشیا کے وزیر خارجہ کو پاکستان بھارت کشیدگی کے بارے میں آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کا مضبوط تجارتی شراکت دار ہے۔ پاکستان اور کروشیا کے درمیان مضبوط روابط قائم ہیں۔ کروشین وزیر خارجہ نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات تعاون کے بارے میں بات چیت کا اہم موقع میسر آیا۔ پاکستان اور کروشیا کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ اس وقت اقوام عالم کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور کروشیا کے درمیان دوستانہ تعلقات باہمی احترام، خیر سگالی اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں۔ اور دنیا کو اس وقت مختلف چیلنجز اور مسائل کا سامنا ہے جن سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیو یارک میں سمٹ سے خطاب۔ کہا جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سے جرائم کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ ممالک کو ایک دوسرے کے تجربات اور کامیابیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خطے کے ممالک کو باہمی تعاون کو فروغ دینا ہوگا تاکہ عوام کے جان و مال کا بہتر تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور جرائم کے خلاف مؤثر حکمت عملی اختیار کی جا سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔